کی حفاظت اور شوہر کی فرما برداری ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے عورت یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان 8 دروازوں میں سے تجھے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تیری جس دروازے سے داخل ہونے کی مرضی ہو تو داخل ہو جا اللہ تعالیٰ اس کو 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دے اور کیا بتایا جائے میرا خیال ہے اس حدیث کے بعد اب کچھ اور بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اللہ نے عورت کے لیے جنت کو کتنا آسان کر دیا ہے تو میری ماؤں بہنوں اس حدیث پر عمل کر لو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جائے آئے میری ماؤں بہنوں جنت کے اندر جانا ہے چوتھا کام اور کر لو اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا تھا اور وہ کام کیا تھا آپ نے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا آئے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو سب سے زیادہ دیکھا ہے معلوم یہ چلا عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا اور وہ راستہ صدقے کا راستہ ہے وہ راستہ استغفار کا راستہ ہے میری ماؤں بہنوں آپ کو بھی صدقہ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا شوہر کماتا ہو اور وہی صدقہ کرے اور آپ جمع کر کے رکھتی رہیں نہیں آپ کو بھی جنت کے اندر جانا ہے اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بھی محلوں کو تعمیر کیا ہے اللہ نے جنت کی نعمتیں آپ کے لیے بھی رکھی ہیں آئے میری ماؤں بہنوں صدقے کے ذریعے جنت کے راستوں کو آسان کرو لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کماتا مرد پیسہ مرد اپنے پاس رکھتا ہے اے ٹی ایم کارڈ مرد کے پاس ہے یو پی آئی مرد کے پاس ہے عورتوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو کچھ پیسہ دیا کرو ان کا وظیفہ مقرر کر دو دن میں ہفتے میں یا مہینے میں اتنا روپیہ میں آپ کو دوں گا کیونکہ آپ کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا ہے ہمارے گھروں کے اندر ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے ہم اپنی بیویوں کے لیے یا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اپنی بہن کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنی بیٹی کے لیے ایک وظیفہ مقرر کریں اور ان کو وہ وظیفہ ضرور دیا کریں تاکہ وہ بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکیں آخری بات کر کے میری بات ختم ہو جائے گی 5ویں چیز اور چیزیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے 5ویں چیز میری ماؤں بہنوں جنت کے اندر جانا ہے یہ 5ویں چیز اور میں کہتا ہوں یہ عورتوں پر سب سے کٹھن ہے مشکل ہے اور وہ کیا ہے صبر کرنا صبر نہیں عورتوں کے پاس بچہ مر جائے تو کیا حیا ہوتی ہے کیا پردہ سامنے کون ہے سب بھول جاتی ہے کسی کا بچہ شیطانی کر دے آپا کھو کر کے اس کو گالی اس کو برا بھلا لیکن جو عورت صابرہ ہو جائے اس عورت کا کیا کہنا آئیے ایک حدیث سن لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے آپ میرے لیے دعا کر دیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے ان صبرتی لکل جنہ اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے صحابہ بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے صحابہ بہت بڑے بزنس مین تھے صحابہ اپنی جان کا سودا کر لیتے تھے جان قربان کر لیتے تھے جنت کے لیے آج ہم اور آپ دنیا کے لیے جنت کا سودا کر لیتے ہیں صحابہ جنت کے لیے جانوں کا سودا کر لیتے تھے وہ جانیں تو قربان کر دیتے تھے آج ہم جنت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں بس آپ یہ تو دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے
تو میں بے حیا اور میرا سطر نہ کھل جائے, میرے جسم کا کپڑا نہ کھل جائے. کتنی باحیا عورت ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ بیماری میں بھی میرا کپڑا نہ کھل جائے. یہ وہ صحابیات تھی. تو اگر صبر آ جائے تو کیا کہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کریں, وتواصوا بالحق, حق بات کی دعوت دیں, وتواصوا بالصبر, صبر کر لیں, یہ لوگ کامیاب ہیں. میری ماؤں بہنوں, 1 گھنٹے کا خلاصہ یہ ہے, آپ کے اندر ایمان آ جائے, آپ نماز کی پابند بن جائیں, آپ شوہر کی فرما بردار بن جائیں, بچوں سے محبت کرنے والی بن جائیں, آپ اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائیں, آپ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی بن جائیں, آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح بن جائیں, آپ آسیہ کی طرح بن جائیں, آپ مریم کی طرح بن جائیں, آپ خدیجہ کی طرح بن جائیں, آپ عائشہ کی طرح بن جائیں, آپ زینب بنت جہش کی طرح بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. تو جنتی عورت کون ہے, عورت کیسے جنت کے اندر جائے گی؟ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, مجھے معلوم ہے وہ چیزیں ناکافی ہیں, لیکن وقت بڑا مختصر تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ بالعموم ہم سب کو, اور بالخصوص ہماری خواتین کو, ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے, اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے, اللہ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے دور رکھے. اللہ ہمیں توحید کی سڑک پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, آج یہ جو پروگرام سرزمین جیتارن میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کر دے. ہمارے دلوں کو اس پروگرام کے ذریعے ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. ایک شخص کی بھی اصلاح ہو جائے, پورا پروگرام کامیاب. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ جتنے لوگ اس پروگرام میں موجود ہیں, آ گئے, جن کی تمنائیں تھی آنے کی نہیں آ پائے, اللہ جو نہیں آ پائے ان کو بھی اس پروگرام میں آنے کا ثواب دے. اور ہم سب کو جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس نصیب فرما. اور جب بھی دعا کیا کرے جنت کی, تو ایک دعا اور کیا کرے, اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. حساب کی طاقت نہیں ہے, نہ ہمارے اندر نہ آپ کے اندر. دعا کرو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس میں داخل کر دے. جب تک زندہ رہ کے توحید پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.